بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شاہ معین فاروقی کے آئیے آج اس سلسلے میں ان کا ایک کالم سنتے ہیں جس کا عنوان ہے معاملہ پھر وہی تاریخ پیدائش کا۔ یہ کالم 6 جنوری 1998 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ 14 دسمبر 1997 کے امت میں تصحیح عمر کے لیے ایک عمر درکار ہے کہ عنوان سے میں نے اپنے کالم میں اس فیلر یا اشغلے کا ذکر کیا تھا جو جناب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ایک بیان سے پیدا ہوا تھا، یعنی یہ کہ ان کی تاریخ پیدائش 10 مئی 1934 ہے، لیکن اسکول کے ریکارڈ میں غلطی سے 17 فروری 1933 درج ہو گئی تھی، جو دراصل ان کی بڑی بہن کی تاریخ پیدائش ہے۔ جج صاحب کی رائے میں اگر یہ تاریخ کی تصحیح کر دی جائے تو انہیں ملازمت کے لیے تقریباً 1.25 سال مزید مل جائیں گے۔ یہ سب کہنے کے بعد خود جج صاحب نے اس انکشاف پر یہ فرمایا تھا کہ وہ اپنی تاریخ پیدائش میں اصلاح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ جج صاحب کے اس فیصلے کی روشنی میں مجھے ان کی تاریخ پیدائش کے موضوع پر کچھ لکھنا ہی نہیں تھا، بلکہ برسبیل تذکرہ یا بطور تفرع اتباع میں نے سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک جج جناب ابراہیم صاحب مرحوم کی اس درخواست کا قدر تفصیلی تذکرہ کیا تھا جو انہوں نے اپنی تاریخ پیدائش میں اصلاح کے لیے صدر پاکستان کے پاس بھیجی تھی۔ میں نے اس کارروائی کا بھی حال سنایا تھا جو اس درخواست پر ہوئی تھی۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے موضوع پر اپنی حد تک میں نے گزارشات ختم کر چکا تھا، مزید کچھ لکھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، حتیٰ کہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک ایڈوکیٹ صاحب کی وہ ذاتی رٹ یا درخواست بھی میرے موضوع سے باہر تھی جو انہوں نے جج صاحب کی تاریخ پیدائش میں اصلاح کے لیے دائر کی تھی۔ بعد ازاں غالباً انہیں ایڈوکیٹ یا کسی دوسرے صاحب کی جانب سے وہ درخواست بھی میرے لیے کسی تحریک کا باعث نہ بن سکی کہ ہائی کورٹ شاہ صاحب کی تاریخ پیدائش سے متعلق میونسپلٹی کے کاغذات کی حفاظت کا بندوبست کرے تاکہ شاہ صاحب کا کوئی مخالف اس میں کوئی رد و بدل انٹرپولیشن نہ کر سکے۔ شاہ صاحب کی طرح میں بھی اس پورے واقعے پر مٹی ڈالنے کا فیصلہ کر چکا تھا کہ ایک ریٹائرڈ ڈائریکٹر نے ناظم آباد میں کراچی سے ایڈیٹر امت کے نام ایک خط میں اس واقعے کا حوالہ دے کر چند سرکاری دفتری کتابوں کے نام لکھے ہیں جن میں کسی ایک میں تاریخ پیدائش کی تصحیح سے متعلق احکام موجود ہیں، جن کا لب لباب یہ ہے کہ تاریخ پیدائش کی تصحیح صرف ملازمت میں داخل ہوتے وقت مکمل ثبوت پیش کرنے پر کی جا سکتی ہے۔ یہ معلومات فراہم کرنے کے بعد عبدالقدیر صاحب نے ایڈیٹر امت کی معرفت مجھ سے فرمائش کی کہ میں اس قانون کی روشنی میں اپنا کلام پیش کروں۔ برادر گرامی محمد عبدالقدیر نے محسوس کیا ہوگا کہ میرے کالموں کا مقصد قارئین کی خدمت میں کچھ تفریحی نکات پیش کرنا ہوتا ہے، کسی کی تاریخ پیدائش بدلی نہ بدلی جائے میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ میرے کالم سے خارج بات ہے۔ بہرحال چونکہ بات تفریح طبع والی ہے، لہذا میں عبدالقدیر صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ یا میں اس موضوع پر سنجیدگی کے ساتھ اس وقت کچھ کہتے اگر فریقین میں سے کسی نے ہمیں اپنا وکیل یا نمائندہ مقرر کیا ہوتا یا متعلقہ عدالت ہمیں عدالتی ایمکس کیوریائی کے طور پر طلب کرتی۔ اس وقت ہمیں اپنی معروضات پیش کرنا مناسب بھی ہوتا
اور مفید بھی۔ مفید اس لحاظ سے کہ اس صورت میں ہمیں معقول فیس یا محنتانہ ملتا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ غالباً میں بھی اور عبدالقدیر صاحب بھی باضابطہ ایڈوکیٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ جملہ بھی مذاق سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ بہرحال اب چونکہ غالباً شاہ صاحب کی اجازت یا ہدایت کے بغیر ایک صاحب نے ہائی کورٹ میں باضابطہ درخواست دے دی ہے، لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم خاموشی سے اس درخواست کے متعلق کارروائی کو دیکھتے یا سنتے نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس درخواست کی سماعت کے دوران عدالت عالیہ درخواست گزار سے حسب ذیل امور کا جواب طلب کرے گی۔ اس سے ہم لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ نمبر 1، پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب اپنی تاریخ پیدائش میں تصحیح کرانا چاہتے تھے تو انہوں نے خود مجاز مقتدر یعنی صدر پاکستان کو درخواست کیوں نہ کی، جنہوں نے ان کا تقرر کیا تھا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اپنی ملازمت سے متعلق ہر قسم کی درخواست افسر مجاز کو دی جاتی ہے۔ ناکامی کی صورت میں محکمہ جاتی اپیل یا عدالت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب اس معاملے میں غالباً یہ نہیں کہیں گے کہ یہ احکام سرکاری ملازمین کے لیے ہیں اور وہ بطور جج خود اس سے بالا اور مامرا ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنی سیریٹی کے معاملے میں بعض اخباری بیانات میں تاثر دیا تھا۔ ججوں کا تقرر پاکستان کے آئین کے تحت ہوتا ہے۔ آئین کے ایک جدول میں ان کی تنخواہ اور ریٹائرمنٹ کی عمر کے احکامات درج ہیں۔ ان کی ملازمت کے دیگر معاملات ان قوانین کے ذریعے منضبط ہوتے ہیں جو آئین کے تحت علیحدہ سے صدر پاکستان، حکومت پاکستان نے وضع کیے ہیں۔ ان قوانین کو سپریم کورٹ کے ججوں کی ملازمت کی شرائط و ضوابط کا قانون کہتے ہیں۔ اس قانون میں ججوں کی رخصت، پنشن، رہائشی امارات وغیرہ کے احکام درج ہیں۔ اس قانون میں ایک شق ملازمت کے ضمنی شرائط سبسڈی کنڈیشن آف سروس سے متعلق بھی ہے۔ اس شق کے مطابق ان تمام معاملات میں جن کا ذکر بطور خاص آئین یا اس قانون میں نہیں کیا گیا ہے، کسی جج پر وہی قانون لاگو ہوگا جو پاکستان کی سپیریئر سروسز کے کسی ایسے آفیسر پر لاگو ہوتا ہو جو وفاقی سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہو۔ ہائی کورٹس کے ججوں کے لیے بھی ملازمت کی ضمنی شرائط کا یہی قانون ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان پر ان قوانین کا اطلاق ہوگا جو صوبائی سیکرٹری کے عہدے پر فائز افسران پر ہوتا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کسی مرکزی یا صوبائی سیکرٹری کو اس بات کا علم ہو کہ اس کی تاریخ پیدائش غلط لکھی گئی تھی اور وہ اس میں تبدیلی کا خواہاں ہو تو وہ اپنے تقرر کنندہ آفیسر کو درخواست دے گا۔ یہی راستہ جناب سجاد علی شاہ صاحب کو بھی اختیار کرنا چاہیے تھا، یعنی انہیں صدر پاکستان کو درخواست دینی چاہیے تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ اخبارات و بیانات کا سہارا لیتے، وہ خود یا کوئی اور متعلق یا اصل شخص عدالت عالیہ میں اس امر کی درخواست دیتا کہ وہ تصحیح عمر کی بابت حکم جاری کرے۔ اگر یہ درخواست شاہ صاحب کے ایما کے بغیر دی گئی ہے تو بھی وہ ایک معمولی سی درخواست کے ذریعے ہائی کورٹ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور وہ اس میں کسی قسم کی کارروائی نہیں چاہتے، لہذا خام خواہ درخواست دینے والے صاحب کی درخواست خارج کی جائے۔ نمبر 2، دوسرا نقطہ ہائی کورٹ کے سیار سماعت جوریزیشن کا ہے۔ کوئی سرکاری ملازم بشمول وفاقی سیکرٹری جن سے متعلق بعض قوانین کا اطلاق سپریم کورٹ کے ججوں پر بھی ہوتا ہے، اس وقت تک عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ سے رجوع نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی ملازمت کے دائرے میں
دادرسی کے تمام ذرائع اختیار کر کے ناکام نہ ہو چکا ہو۔ نمبر 3، کسی بھی معاملے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت میں اسے اصل منافع یعنی بینیفیشری اٹھائے۔ درخواست گزار کو یہ حیثیت کس طرح حاصل ہوئی کہ جب اصل منافع یعنی جسٹس سجاد علی شاہ الحمدللہ بقید حیات و بخیریت تھے، ظاہر ہے اپنی اس پوزیشن کی وضاحت درخواست گزاری ہائی کورٹ میں کریں گے۔ نمبر 4، اصل منافع کے درخواست گزار ہونے کی صورت میں اگر عدالت محسوس کرے کہ کسی مرحلے پر کوئی غلط بیانی کی گئی ہے تو اس کی پاداش بھی اصل منافع کو بھگتنی پڑے گی۔ کیا اس معاملے میں یہی پوزیشن کی جو غیر متعلق درخواست گزار کی بھی ہوگی؟ مزید یہ کہ اگر درخواست کی سماعت کرنے والے جج اس سلسلے میں کوئی سوالات کریں گے تو کیا درخواست گزار کا موقف یہ ہوگا کہ وہ شاہ صاحب سے پوچھ کر بتائیں گے؟ نمبر 5، اگر اس درخواست میں شاہ صاحب کو دلچسپی ہے تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ اپنی تاریخ پیدائش میں غلطی کا علم انہیں کب اور کیسے ہوا، اس وقت سے اب تک وہ خاموش کیوں رہے، پہلی فرصت میں انہوں نے درخواست کیوں نہ دی، اب اس مرحلے پر وہ کیوں اٹھانا چاہتے ہیں جبکہ ان کی ریٹائرمنٹ میں بمشکل 2 ماہ باقی رہ گئے ہیں، جو عام طور پر ایسی کارروائیوں کے لیے کافی نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 6، شاہ صاحب کا ابتدائی داخلہ کس اسکول میں، کس سال میں اور کس کلاس میں ہوا تھا؟ اس وقت متعلقہ بورڈ میں میٹرک میں امتحان میں شرکت کے لیے کم از کم عمر کی کوئی قید تو نہیں تھی؟ اگر تھی تو کیا تھی؟ مثلاً اگر ہم فرض کر لیں کہ شاہ صاحب کا داخلہ 1941 میں 5th کلاس میں ہوا تھا اور وہ 1947 میں میٹرک کے امتحان میں بیٹھے ہوں گے اور 1933 کے لحاظ سے ان کی عمر 14 سال رہی ہوگی، اب اگر یہی کم از کم عمر بورڈ نے مقرر کی تھی تو 1933 کو بدل کر 1934 کر دینے سے شاہ صاحب کی عمر 1947 میں 13 سال ہو جائے گی اور وہ میٹرک میں امتحان میں شریک ہونے کے لیے نااہل قرار پائیں گے۔ اگر صورتحال یہی تھی تو کیا یہ قیاس کرنا غلط ہوگا کہ شاہ صاحب کا ابتدائی داخلہ کروانے والے ان کے سرپرست نے دید و دانستہ عمر غلط لکھوائی تھی تاکہ میٹرک میں پہنچ کر انہیں انتظار نہ کرنا پڑے؟ نمبر 7، اگر شاہ صاحب کے ابتدائی داخلے کے وقت ایسا کوئی قانون نہیں تھا تو ان کے میٹرک کے امتحان میں شریک ہوتے وقت ایسی کوئی پابندی تھی یا نہیں؟ یعنی انہیں 1941 اور 1947 دونوں سال کے قوانین کی نقل داخل کر کے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ان کی تاریخی پیدائش میں دید و دانستہ کسی غلطی کا کوئی سبب نہیں ہے۔ 1934 کے بجائے 1933 کی تاریخی پیدائش درج ہو جانے اور اس طرح عمر میں 1.25 سال کا اضافہ ہو جانے کی وجہ سے شاہ صاحب کو اپنی تعلیم یا ملازمت کے کسی مرحلے پر کوئی ایسا فائدہ تو نہیں پہنچا یا وہ کسی ایسے ملک اثرات سے محفوظ تو نہیں رہے جو 1934 میں درج ہو جانے سے انہیں پہنچتا۔ نمبر 9، فی الحال شاہ صاحب کی تاریخ پیدائش تعلیمی اور محکمہ جاتی کاغذات میں فروری 1933 درج ہے، جو شاہ صاحب کے بیان کے مطابق ان کی بڑی بہن کی تاریخ پیدائش ہے۔ تو میونسپلٹی کے کاغذات میں مئی 1934 شاہ صاحب کے خاندان کے کسی فرد کی تاریخ پیدائش کے طور پر درج ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس کی ہے؟ نمبر 10، ہائی کورٹ میں ایک درخواست گزار کی اس درخواست کے پیش نظر کہ عدالت عالیہ کسی رد و بدل کے امکان کے پیش نظر متعلقہ کاغذات کی مناسب حفاظت کے احکام جاری کرے
کیا فریق مخالف یہ نقطہ نہیں اٹھا سکتا کہ خود شاہ صاحب کی جانب سے بھی اس امر کی یقین دہانی کرائی جائے کہ وہ ایسی کوئی رد و بدل پہلے نہیں کر چکے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ سرسری اور یکطرفہ سماعت کے بعد شاہ صاحب کی تاریخ پیدائش میں ان کی مرضی کے مطابق تبدیلی کے قطعی احکام فوری تو جاری نہیں کر دے گی. وہ تمام متعلقہ فریقوں کو نوٹس دے کر باقاعدہ سماعت کرے گی، اور حکومت سے زیادہ فریق مخالف اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو تھا کالم شامل فاروقی صاحب کا، اور جس کالم کا عنوان تھا معاملہ پھر وہی تاریخ پیدائش کا جو 6 جنوری 1998 کو شائع ہوا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.